کوئی ایسا بندہ جیڑا کنالاں دا مالک ہوئے، روپیاں چوں دی ماہانہ انکم ہوئے، اور یہ معاشرے دے وڈے وڈے جاگیردار تے سردار تے سرمایہ داراں دے سامنے وہ کھڑے، یہ بڑا مشکل ہے یہ معاشرے دے اندر، بڑا اوکھ ہے۔ بلکہ اگر اج تو کچھ عرصہ پہلے ایک مثال دیتی ویندی ہے، ایک بزرگ عورت کو پوترے آکھا ڈاڈی یہ سارے علاقے دا نمبردار مر ویسی، ایندے بعد نمبردار کون ہو سی؟ تو ان دی ڈاڈی آکھا بچڑا ایندہ پوتر، ول پوترے پوچھا ڈاڈی جنہاں ایندہ پوتر مر ویسی، وہاں کہ ایندہ پوتر المختصر ڈاڈی دوترے جواب دیون تو بعد یہ گال کی تھی کہ میرا پوتر ای معاشرے دے اندر یہ سارے مر ونجن تائیں غریب دے بال کو نمبردار ہی کوئی نہیں بنن دے۔ یہ سارے وسیب دا البیہ ہا لمحہ با لمحہ جو جو معاشرہ ترقی کریں دا پہ وہ معاشرے دی ترقی دے ڈال وہ معاشرے دے اندر مخلوق خدا دی خدمت کیتے، مخلوق خدا دی بھلائی کیتے، وہ اپنی ذات جڑی ہے اپنا کوئی ایسا نمائندہ بنا بھیجیندی ہے جڑی وہ معاشرے دی خدمت بن کرے۔ ویسے اللہ دی ذات فرمائندی ہے کہ اے انسان میں تے کو اشرف المخلوقات بنائے، ول اللہ دی ذات فرمائندی ہے کہ اے انسان میں تے کو 18,000 جنس تو اعلیٰ جنس پیدا کیتا ہے، ول اللہ دی ذات فرمائے کہ اے انسان میں تیرے اندر اپنی صفات پاتی ہیں۔ اور انسان اللہ دا نائب بھی ہے، انسان دے اندر اللہ دیا صفات بھی ہیں، اللہ دی ذات انسان دے شاہ رب تو قریب بھی ہے۔ تو اللہ دی ذات نے یہ انسانی معاشرے دے اندر مثال دے طور تے اج تو 50 سال پہلے اس معاشرے دے اندر کیا ٹیکنالوجی ہے؟ یہ موبائل 2002 دے وچ گل بن ہے، تو اس وقت یہ معاشرے کو اس ٹیکنالوجی دی ضرورت کہ نہیں، جیڑے ویلے یہ معاشرے کو ٹیکنالوجی دی ضرورت پئی ہے اللہ نے ایسا انسان بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بھیجا ہے کہ وہ انسانوں دی سہولیات کیتے، وہ انسان نے ایک موبائل دا خالق بن گیا۔ آج وہ موبائل سارے معاشرے دے انسانہ کیتے فائدہ مند ہے۔ اگے کوئی حج عمرے تے ونجے ہا خط و کتابت تھیندی ہے، کیسٹ ریکارڈ تھی کے آندی ہے، آج اپنے گھر وچ بہ کے اللہ دا گھر تے اللہ دے رسول دا روضہ دیکھن کیتے گھر وچ بیٹھے ہوئے لوگ بھی زیارت تو مستفید تھے اور اپنے پیارے نال گفتگو بھی کر گندے، اپنے حالات و واقعات بھی دس گندے۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجی دا کمال ہے۔ سارے اندر اج تو 50 سال پہلے شوگر دی بیماری شاید کہ نہیں، یہ ہیپاٹائٹس کوئی نہیں، یہ جیاں بیماریاں ہیں جڑیاں کینسر ہے، تو ان دے کیتے علاج سائنس کے ذریعے بظاہر تو آسان ہے، سائنس بڑی ترقی کی ہے، اللہ دی ذات بڑی قادر ہے، وہ اپنی انسانوں دی بھلائی کیتے ایک چھوٹا جہاں ایک انسان بھیج کے انہوں دی بھلائی کیتی گئی ہے، اپنے انسانوں کو تکلیف تو بچایا، اعلیٰ قسم دی میڈیسن تیار تھیندی پئی ہے، شوگر دا علاج ہے، کینسر دا علاج ہے، کوئی ایسی بیماری کہنی جہاں علاج کہنی اور اندر ڈاکٹر مہیا کہنی اس دنیا کے اتنے، یہ معاشرے کی بھلائی ہے۔ اج تو 50 سال ایسے ڈاکٹر کہنا ہے، اگر کوئی جنگا ہوئے نا تو ہتھیار تلوار تے نیزہ تے کوہاڑا استعمال تھیندا، اس وقت بھی لڑائیاں ہیں، اس وقت بھی ملکوں کے آپس معاملات ہیں۔ میں سمجھتا کہ اس وقت یہ معاشرے کو ایٹم بم کی ضرورت کہ نہیں، اللہ کی ذات نے ایسا برین بھیجا ہے اس دنیا تے کہ کافی سارے ملک ہیں جڑے ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، انہوں کو ایٹمی طاقت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ملک جڑے چھوٹے ہیں ایٹمی طاقت والے ہیں، مثال کے طور پہ اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوئے ہا
تو سارا دشمن ساکو کھا گیا ہو گیا. اگر ایٹمی طاقت سارے کو ہے سارا دشمن ساکو خوف زدہ ہے تو یہ ساری 22 کروڑ انساناں دی بھلائی کیتے اللہ دی ذات نے ڈاکٹر قدیر کو ہی جہان تے دے اور ساری ان سیفٹی کی. تو ایویں سلسلہ چلتا ہویا. میں سمجھتا ہے کہ میرا کمال نہیں کہ سارے معاشرے دے اندر سارے ماشاءاللہ تقریباً ہر خاندان ہر برادری نال تعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, میرے کو چھوٹے بھی بیٹھے ہیں. تو یہ معاشرے دے اندر جاگیردارانہ نظام, سرمایہ دارانہ نظام اور سرداری نظام عروج تے چلا گیا ہے. کوئی بندہ انہاں سردار تے جاگیرداراں دے سامنے اپنے پیر ٹکاون کیتے جرت پیدا نہیں کریندا. تو میں سمجھتا کہ اللہ دی ذات نے دیکھو گال ہے کہ اگر کوئی ارب پتی آ کے انہاں دا مقابلہ کرے ہا کوئی کمال نہیں. کوئی 100-150 مربے والا نوجوان آوے ہا وہ انہاں دے سامنے سٹینڈ گھنے ہا, میں سمجھتا کوئی کمال کیا نہیں. یہ میرا نہیں کمال. میں سمجھتا کہ اللہ دی ذات نے جی میں تو میں ایگزامپل دیتی ہے کہ اللہ دی ذات نے میری بھی ڈیوٹی لئیے, میرے اندر قدرتی حوصلہ پیدا تھا ہے. میری سوچ دے میری دماغ کی سوچ ہے یہ کہ انسان تو بھی اٹھی, تو بھی معاشرے کی اپنا حصہ پا. تو ان سوچ دے نال میرے اندر اللہ کا کرم تو آدیاں محبتاں اور میں سمجھتا کہ میرے کتے امتحان بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی امتحان کامیاب کرے سوچ ہے اندر تے میں عمل درآمد کر کے معاشرے کو جاگیردار تے سرداراں کو چھٹکارا حاصل کراں. تو 17 سال کا گلی گلی محلہ محلہ چکچ بن کے نوجوانوں کو ریکویسٹ کیتی ہے انہوں کو بن کے دسائے کہ فضل نال تواڈے بزرگاں تے نوجواناں دیا محبتاں نال وہ سوچ مکمل ہو گئی. اور مجھے یقین ہے کہ سوچ اتنی بالغ تھی گئی ہے, اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ آمن والے جنرل الیکشن PP 284 تو آپ کو کوئی جاگیردار سرمایہ دار وڈیرا انشاءاللہ اتنا ممبر صوبائی اسمبلی نظر نہ آسی, کوئی مزدور کا پتر نظر آسی. اور یہ سوچ ہر حلقے دے اندر ہر کانسٹیچوئنسی دے اندر یہ سوچ ویسی ان دی وجہ یہ ہے کہ ہر کانسٹیچوئنسی دے اندر ہر حلقے دے اندر جاگیردار سرمایہ دار تے وڈیریاں دی شاہی ہے. تو ساکو دیکھ کے اتھو بھی کوئی نوجوان انشاءاللہ بفضل خدا وہ اٹھ سی, وہ ایشو دیکھ سی کہ یار 77 کنالاں والا بندہ اگر 284 حلقے دے وچ انقلاب برپا کر گئے اور انہاں سرداراں دا رستہ روک گئے تو اساں بھی روک ویسوں. اگر خدا نہ خواستہ اگر 284 مزدوراں دا رستہ جاگیردار روک گئے بل کئے حلقے اگلے 100 سال تک کوئی نوجوان جرت نہ کرے سی کہ یار انہاں نال ون کے ٹکراؤں. وہ ہکا گال کرے سن کہ یار وہ ہاشم صاحب آیا ہا اون ٹکر ماری ہے, وہ انہاں دے سامنے سٹینڈ کیتا ہا کھڑا ہا, وہ کتنا دیر تک گئے وہ کو انہوں نے مسل کے رکھ دیتا ہے. اگر اساں انشاءاللہ میرے کو آج نوجوانوں دی محبت بزرگوں دی محبت نال اتنا یقین ہے کہ وہ نہیں مسل سکے تساں جاگیردار تے سرمایہ داراں دی سوچ کو مسل دیتا ہے. اور یہ سوچ انشاءاللہ ہر حلقے پنجاب پاکستان ونجنی چاہیے کہ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کیتی ہے اگر ساکو اپنی طاقت دا جاگیردار سرمایہ دار کوئی چیز کہہ نہیں. اللہ دی ذات فرمائے کہ اے انسان میں تو کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. اللہ دا نائب یونین کونسل دا نائب ناظم ہوئے بندہ جھلیندہ نہیں, چورتھیا ودا ہوندے موٹر سائیکل تے کار تے نیم پلیٹ لوائی ودا ہوندے کہ جناب میں نائب ناظم ہاں.
اساں کدیں یہ نیم پلیٹ ہی لئیے کہ اساں اللہ دے نائب ہیں. کتنا بڑا عہدہ ہے. سانو اپنے عہدے کو سمجھنا چاہیے اور جڑے ویلے وڈا عہدہ مل ونجے وہ عہدے دے وچ کہ میرے کو جڑا عہدہ ہے این عہدے دی پاورز کتنی ہے, این عہدے دی طاقت کتنی ہے, این عہدے دے بائی لاز کیا ہیں, این عہدے دے قوانین کیا ہیں, میں ایک کیڑے طریقے نال استعمال کرنا ہے. اللہ دی ذات نے تواکوں اس عہدے دے باقاعدہ بائی لاز دیتا ہے. اللہ دی ذات نے اپنی لا ریب کتاب دیتی ہے. اس لا ریب کتاب دے وچ باقاعدہ اللہ دی ذات نے فرمائے کہ این عہدے کو انجوائے کرن کیتے تو آپ کو خوددار ہونا چاہیے, تو آپ کو کہیں دے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے, ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, اپنا حق منگنا چاہیے. اگر جتنا ظلم ہوئے یہ باقاعدہ قانون دی کتاب ہے ایسا انسانہ کیتے, ایسا مسلمانہ کیتے. اس کتاب وچ واضح اللہ دی ذات فرمائے کہ جتنا ظلم ہوئے تساں ظلم کو اپنے ہتھاں نال روکو. اگر ہتھاں نال نہ روکے سو زبان نال کو روکو. اگر زبان نال نہیں روک سکتے دل وچ برا محسوس کرے سو تو ایمان دی کمزور ترین نشان. سارے کو ہر چیز دا علم ہے. ساکو اللہ دی ذات نے اپنا عہدہ ہی دس دیتا ہے. ساکو اللہ دی ذات نے عہدے دے طاقت بھی دس دیتی ہے. ساکو قوانین تو بھی واقف کیتا ہے, اون دے بائیلاز تو بھی واقف کیتا ہے. ہن ساکو چاہیے ہے کہ اساں یہ معاشرے دے اندر آ کے اساں زندگی کیسی گزارنی ہے. زندگی جڑی ہے اگر انسان پیدا ہوئے وہ صرف اور صرف اپنا مقصد ہی کو رکھے کہ میں اچھا گھر بنانا ہے, دوسرے نمبر تے میں شادی کرنی ہے, میں بال پیدا کرنا ہے اور اچھا کھامنا ہے, اچھا پیمنا ہے, اچھا پاونا ہے. اگر انسان کا مقصد صرف ایشو ہے میں نہیں کو منہ ایک کم جانور ہے اپنا گھر بنا ہے, روزی تلاش کریں ہے, بچے جانا ہے, ایک کم تو جانور کریں ہے, چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے. یہ تو چرند پرندی کریں ہے, چاہے وہ حرام ہے چاہے وہ حلال ہے, اپنا گھونسلہ بنانا, اپنی روزی تلاش کرنا, بچے جانا, اپنی نسل کو بدھینا. ساکو اللہ دی ذات نے معاشرے دے بہتری کیتے بھیجا ہے کہ اگر ایسا یہ معاشرے دی بہتری کیتے نہیں سوچ سکتے, صرف ہی معاشرے دے اندر کھاونا ہے, صرف ہی معاشرے دے اندر پیونا ہے, صرف گھر بناونا ہے, پاونا ہے, یہ تو میں سمجھتا کہ چرند پرند جانور ہی کر گیا. سارا کوئی کمال تو نہ ہو سی. سارا کمال یہ ہے کہ جتنا ظلم ہوئے اتنا آواز بلند ہوئے. ظلم کو روکنا چاہیے ہے. اگر کوئی مظلوم غریب ہے, مزدور ہے, اندھارے دے وچ بن کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. سگو زکات دا اللہ دی ذات نے قانون دیتا ہے, وہ سگو دینا چاہیے ہے. سائدہ دی خدمت کیتے سگو حکم ہے وہ کرنا چاہیے ہے. میرا آخر کا مقصد ہے کہ دنیا دی ہر چیز اللہ دی ذات نے اپنی لا ریب کتاب وچ دس دیتی ہے. سائنس جتنی ترقی کرے سائنس نہیں پہنچ سکتی. اللہ دی ذات اللہ دی لا ریب کتاب کو سٹڈی کرن تو بعد, ریسرچ کرن تو بعد انسان دے اندر اللہ نے قلیل اپنی صفات پاتی ہیں, وہ حد تو اگا نہیں مائی سکتی. جو تھوڑیاں صفات ہیں انہاں صفات تے عمل کرنے ہوں وہ اپنا ایشو کچھ کرنا. تو میرا آخر کا مقصد یہ ہے کہ میری 17 سال دی سٹرگل, 17 سال دی محنت, میں سمجھتا ہوں کہ 77 کنال والا بندہ اس نظام دے اگینسٹ سٹینڈ کرنا بندے کا کام نہیں. کوئی ضرورت نہیں کر سکتا کہ ایک سائڈ تے نسل در نسل سسٹم جوان ہوئے, بالغ ہوئے, قابض ہوئے, دوسری سائڈ تے ایک عام بندہ وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا کہ جی میں تو کو میں ایگزامپل دیتی ہے کہ معاشرے دی بہتری کیتے, معاشرے دی سہولت کیتے,
معاشرے دے انساناں دے معاملات کو بہتر کرن کیتے اللہ دی ذات نے میرے اندر وہ حوصلہ پیدا کیا، میرے دماغ جو سوچ رکھی ہے، اور میں اس سوچ کو گن کے ہر گھر گیا، ہر محلے گیا، ہر گلی گیا، میں اپنی سوچ دا پرچار کیتا ہے۔ اج الحمدللہ میں سارے بھراواں دا انتہائی مشکور ہاں کہ تساں نوجواناں نے، تساں بھراواں نے اس سوچ دا اتنا پرچار کیتا ہے کہ اج وہ 284 حلقے دے وچ تواڈے مد مقابل الیکشن لڑن والے بندے میں تو کوئی ایمانداری نال آدا پیا اور حقائق نال آدا پیا، ایمانداری نال او پی ڈی ایم دی طرح کٹھے تھیون تے تھیون، ورنہ تو آپ مزدوراں کو ڈکیندا ہو کوئی۔ میری یہ گزارش ہو سی کہ ہر امیدوار دا، ہر جماعت دا، ہر نظریہ رکھنے والے انسان دا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، اپنا ایک وے ہے، رستہ ہے، وہ رستے دے اتنے چلیندے ہوئے وہ اپنی آخری حد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہوں اساں اس سٹیج تے ہیں کہ اساں الیکشن تک کمپین کرنی ہے اور الیکشن ڈے بھگتانا ہے، ووٹ کاسٹ کرانا ہے اور انشاءاللہ جیت کو حقیقی بنا۔ جڑے روایتی سیاستدان ہیں انہوں کا ایک اپنا سٹائل ہے سیاست کرن دا، کمپین دا۔ یونین ناظم، نائب ناظم ہرا ہویا، جتا ہویا، برادری دا وڈا، اندر کو ون کے انہوں نے اپنے نظریات بھی دسنے، اپنی سوچ بھی دسنی ہے، اپنا لہ عمل بھی دسنا ہے اور ووٹ جیڑا 17 سال تو سادہ طریقہ ہے، اساں اپنے طبقے کو ون کے اپنے نظریے کی گال کرنی ہے اور انہوں کو دسنا ہے کہ ہوں ٹائم آ گیا ہے تساں ووٹ کاسٹ کرنا۔ ساری کمپین ساریاں تو مختلف اور مشکل، کیونکہ سارا طبقہ 95% طبقہ ہے جڑا مڈل کلاس، وائٹ کالر، سفید پوش آدمی، چھوٹا تاجر، ریڑھی والا، چھوٹا کسان، یہ سارا طبقہ ہے نا۔ 5% لوگوں کو تھوڑا کوئی دوست کوئی نہیں، اور میں اوپن آتا پیا کہ میں 5% لوگوں کو ووٹ منگنا پسند نہ کرے سکتا۔ میں اپنے 95% مزدور، کسان، تاجر انہوں تک اپنا نظریہ ہی پہنچے سا اور انہوں کو تسا ووٹ ہی منگنا۔ ان 5% 95% تک ونجن کیتے، انہیں ونجنا 5%، اصل ونجنا ہے 95%۔ لا محالہ صاحب کو 95% تک پہنچن کی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ ایسا 95% کو ٹچ کرن کی سارے کو کتنا ٹائم ہونا چاہیے، کیا کیا سارے کو ضروریات ہو سن، انسٹرومنٹ ہو، کوئی گڈی ہوئے، جھنڈا ہوئے، پمفلٹ ہوئے، کیا کہڑی چیز نال اسا 95% تک پہنچ۔ وہ طریقہ جڑا ہے اساں یہ تلاش کیتا ہے کہ اساں ٹائم تو پہلے اپنی کمپین سٹارٹ کروں، کیونکہ تقریباً 1.5 to 2 لاکھ دی آبادی ہے لیا سٹی دی۔ اساں ان دی کنڈا کنڈا کھڑکا کے ڈور ٹو ڈور ون کے اساں اپنا پیغام پہنچاؤں اور فردن فردن ون کے اپنی ووٹ دی ریکویسٹ کروں اور شاپ ٹو شاپ ون کے اساں اپنے ووٹ دی ریکویسٹ کروں۔ باقاعدہ اتنا سٹی دے اندر 2-3 ٹیماں بنے ہیں جن دے میں بھی شامل ہو سا، باقی نوجوان بھی سٹی دے شامل ہو سن۔ جیڑا کوئی رورل ایریاز دا، دیہاتی ایریا دا نوجوان دوست وہ اگر شوقیہ اگر کمپین حصہ گننا چاہسی تو وہ ویلکم، وہ بھی نال ہو سی۔ باقی سارے کو یونین کونسل، لوہانچ یونین کونسل، جمن لدھانا یونین کونسل اور منڈی ٹاؤن یونین کونسل، یہ سارا یونین کونسلوں کے اساں اسٹریٹجی بناونی ہے۔ کوٹلا یونین کونسل ہے وہ بھائی ہیں، وہ آپ سارا ان کو مینیج کریں تو آپ کمپین کریں۔ میں کتنا ایک جلسہ پڑھنا ہوتے انہوں کو کے پڑھ لینا، ریکویسٹ کر دینا۔ ہوں یہ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ اصا ایک کمپین کیویں کرو۔ ہوں یونین کونسل ونجن کیتے کہڑی یونین اسٹارٹ کرنا چاہیے، اندر
جہے یونین کونسل کے دوست جمن شاہ دے بیٹھے وہ سب کو جمن شاہ یونین کونسل اسٹریٹجی بنا دے بھائی یہ اتنے دوست ہیں اساں اتنا کو ملنا ہے. جیڑی یونین کونسل پہلے شروع کریں ہیں وہ سب کو دوست شیڈول دے سن بھی فلاں فلاں بندے کو جڑا میرے نال ڈائریکٹ رابطے چو سی جنہوں کو میں ڈائریکٹ ملتا کھانا وہ بھی وچ ہو سن جہے انہوں کے تھرو ہو سن وہ بھی اپنا شیڈول دے سن کہ اصا کیا کو ملنا. اتنا میں حاضر تھی سا. میں سویرے 8 بجے تو گن کے شامی 7 بجے تک میں دیہاتی ایریے دے وچ جناب کو حاضر ہو سکتا. 7 بجے تو بعد میں 3 گھنٹے لگے 2 گھنٹے لگے 4 گھنٹے لگے وہ میں سٹی ایریا دی ڈور ٹو ڈور کمپین شامل تھی.